الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج سے نحو کے علمی دروس شروع کیے جا رہے ہیں اور کتاب تیسیر النحو یہ اسی کا درس ہوگا، آپ لوگوں کو اسی سے پڑھنا ہے۔ یہ کتاب علم نحو کے سلسلے میں ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ نحو کس کو کہتے ہیں۔ النحو لغتاً، لغوی اعتبار سے نحو کا کیا معنی ہوتا ہے۔ للنحو لغتاً معان کثیرۃ اہمها، نحو کے لغوی طور پر کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں سے اہم معنی، پہلا معنی القصد والجہت، قصد و ارادہ اور سمت، جیسے نحوت نحو المسجد اے قصدت جہت المسجد، مسجد کی طرف، مسجد کی سمت میں نے قصد کیا، ارادہ کیا۔ دوسرا معنی ہے مقدار کا، جیسے عندی نحو 1000 دینار، میرے پاس 1000 دینار ہے، یعنی اس کی مقدار، دینار کی مقدار 1000 ہے۔ اور تیسرا معنی مثل اور مشابہ کے ہے، جیسے سعد نحو سعید، یعنی سعد سعید جیسا ہے، اس کے مثل اور مشابہ۔ تو یہ نحو کے لغوی معانی میں سے اہم معانی ہیں، لیکن نحو جب اصطلاح میں بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے نحو کی۔ قواعد يعرف بها وظيفة كل كلمة داخل الجملة وضبط أواخر الكلمات الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ اصطلاحاً نحو ان قواعد کے علم کو کہتے ہیں، ان قواعد کے جاننے کو کہتے ہیں جن سے جملہ کے اندر ہر کلمہ کا وظیفی معنی جانا جائے۔ یہ وظیفی معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وظیفی معنی کیا چیز ہے؟ کسی کلمہ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کلمہ کا جو مادہ ہے وہ مادہ جس معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور جو معنی ہم معجم اور ڈکشنری میں پاتے ہیں وہ لغوی معنی ہوتا ہے۔ جیسے الطالب کا لغوی معنی جو طلب کرے، جس کے اندر طلب کا مادہ پایا جائے۔ لیکن وہی طالب کا لفظ اپنے صیغے کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے اس کا جو معنی سمجھ میں آئے گا وہ جو ہے وہ لغوی معنی نہیں ہوگا، وہ وظیفی معنی ہوگا۔ اور وہ وظیفی معنی صرفی بھی ہو سکتا ہے اور نحوی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کلمہ کے صیغہ اور وزن سے معنی حاصل ہوگا تو وہ صرفی معنی وظیفی کہلائے گا، یا جملہ میں جب اس کلمہ کو استعمال کیا جائے گا تو جملہ میں اس کے محل وقوع سے جو معنی حاصل ہوگا اسے نحوی معنی وظیفی کہا جائے گا۔ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے مثال دیکھو، حاشیے میں دیا ہوا ہے نجحت طالبو، نجحت طالبو میں الطالب کا لغوی معنی ایسا شخص جو طلب علم سے متصف ہو، جو علم طلب کرے، اور یہ لغوی معنی ہوا۔ اس کا صرفی معنی وظیفی یہ ہے کہ وہ یطلبو سے مشتق اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل ہونا ہم کیسے سمجھ پائے؟ اس کے صیغہ سے، اس کے وزن سے۔ تو یہ صرفی معنی اس کلمے سے سمجھ میں آیا، اس کے وزن سے، اس کے جو ہے صیغہ سے۔ اور
اس کو جب ہم نے جملے میں استعمال کیا تو اس کا معنی نحوی معنی وظیفی یہ ہوا کہ وہ جملہ میں فاعل مرفوع واقع ہے، فاعل ہے اور مرفوع واقع ہے، اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے، اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے۔ تو نجحت طالبوں میں الطالب کے گویا 3 معنی ہوئے، ایک لغوی معنی جو ڈکشنری میں تم تلاش کر سکتے ہو یا اس کا جو مادہ ہے اس معنی پر دلالت کرتا ہے، ایک اس کا صرفی معنی ہوا جو وظیفی معنی کہلاتا ہے، اور صرفی معنی یہ ہوا کہ اس کا صیغہ اور اس کا وزن یہ بتلاتا ہے کہ یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے۔ یہ صرفی معنی ہمیں سمجھ میں آیا، اور اس لفظ کو جب ہم نے جملے میں استعمال کیا تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ لفظ یہاں فاعل واقع ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور فاعل کے رفع کی علامت یہاں ضمہ ہے۔ تو لغوی معنی الگ ہوا، وظیفی معنی الگ ہوا، اور وظیفی معنی وہ صرف میں بھی ہوتا ہے، نحو میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جز نحو کی تعریف کا پہلا جز کہ ایسے قواعد کا نام ہے علم جس کے ذریعے سے جملے کے اندر ہر کلمہ کا وظیفہ سمجھ میں آئے، یعنی نحوی معنی اس کا کیا ہے، نحو کے اعتبار سے کس چیز پر وہ کلمہ دلالت کر رہا ہے، وہ دلالت اور وہ مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے ان قواعد کے ذریعے سے، یہ ہے علم نحو۔ علم نحو کی تعریف کا یہ پہلا جز ہوا، سمجھ میں آیا یہ؟ اس کے بعد دوسرا جز کیا ہے؟ ضبط اواخر کلمات الثلاث من حیث الاعراب والبناء، کہ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تینوں کلمات یعنی اسم فعل حرف کے اواخر کے ضبط کو بھی ہم جان سکیں کہ یہ مبنی ہے تو کس چیز پر مبنی ہے، معرب ہے تو اس کے اعراب کی علامت کیا ہے، آخر میں کون سی علامت رہے گی، یہ بھی ہم نحو پڑھ کر کے جان سکتے ہیں۔ نحو کے بغیر ہم اس کو نہیں جان سکتے کہ کلمہ کا آخر کلمہ مبنی ہے کہ معرب ہے، اور مبنی ہے تو کس چیز پر مبنی ہے، اور معرب ہے تو اس کا اعراب کیا ہے، اس کے اعراب کی علامت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اسی نحو کے قواعد سے ہی جان سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ کیفیت و ترکیب بعضها مع بعض کلمات کو بعض کلمات کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت ہم جانیں گے، یعنی اسم اور فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ بھی ہم اسی سے جانیں گے جو ہے نحو کے قواعد سے۔ تو یہ ہے جو ہے اصطلاحی طور پر نحو کی تعریف۔ نحو کی اصطلاحی تعریف، نحو ان قواعد کے علم کو کہتے ہیں جن سے جملہ کے اندر ہر کلمہ کا وظیفی معنی جانا جائے، نیز ان سے اسم فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو، اور معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو جائے۔ تو گویا یہ ہے علم نحو کی تعریف ہے، اور اس تعریف کے یہ 3 گویا بنیادی جز بتائے گئے۔ تینوں جز سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک۔ اس کے بعد علم نحو پڑھایا کیوں جاتا ہے، علم نحو کے غرض و غایت کیا ہے؟ الغرض من علم النحو صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب۔ کلام عربی میں لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا، ٹھیک ہے، اور اسی کو آسان لفظوں میں اس میں بتایا گیا ہے اردو نسخے میں کہ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں غلطیوں سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری غرض کیا ہے؟ خاص طور پر ہم لوگ جو دین کے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے علم نحو کی غرض کیا ہے؟ نیز قرآن و حدیث اور کلام عرب کو سمجھنے میں اسے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ انسان
عربی زبان بولنے لکھنے اور پڑھنے میں غلطیوں سے محفوظ رہے، نیز قرآن و حدیث اور کلام عرب کو سمجھنے میں اسے آسانی۔ یہ ہے علم نحو کا کی غرض و غایت۔ علم نحو میں کس سے گفتگو ہوتی ہے؟ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ موضوع علم النحو الکلمۃ حال وقوعها داخل الجملہ۔ علم نحو کا موضوع کلمہ ہے جب وہ جملہ کے اندر داخل ہو، استعمال کیا گیا ہو۔ کلمہ جب جملے میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو پھر اس کا تعلق نحو سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ نحو کا تعلق ترکیب سے ہے۔ تو کلمہ ترکیب مفید میں جملہ کے اندر داخل کرنے کے بعد کلمہ سے جب بحث ہوتی ہے تو اس کا تعلق نحو سے ہوتا ہے۔ اگر اس میں نہ داخل کیا جائے تو اس کا تعلق صرف سے تو ہو سکتا ہے لیکن نحو سے نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ نحو میں آپ نے جو ہے پڑھ لیا کہ اسم فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ اس میں بتایا جاتا ہے۔ تو جب تک کلمہ کو جملہ میں نہ استعمال کیا جائے تب تک اس کلمے سے نحو کا تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے بتایا گیا کہ کلمہ یہ علم نحو کا موضوع تو ہے، لیکن کب؟ جب وہ جملہ میں استعمال کیا گیا ہو تب، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا موضوع کیا ہے؟ کلام ہے۔ وہ کلام جو کلمات کے ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو کلام یا جو جملہ اسم فعل اور حرف کو ملا کر کے بنانے سے جو حاصل ہوتا ہے وہ کلام۔ تو کلمہ اور کلام سے متعلق جتنے قواعد نحو میں بتائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، سب کا تعلق یا تو کلمہ سے ہے اور یا تو کلام سے ہے۔ تو علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ جب وہ جملہ میں استعمال ہو، اور کلام ہے جو اسم فعل اور حرف کو جوڑ کر حاصل ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں علم نحو کا موضوع ہیں، کلمہ اور کلام۔ اس کے بعد کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ الکلمہ فالکلمۃ ہی اللفظ المفرد الدال علی معنی مفرد، ٹھیک ہے؟ اور کلمہ اور کلام کے احکام کو جاننا خود کلمہ اور کلام کے جاننے پر موقوف ہے۔ جب کسی چیز کا حکم معلوم کرنا ہوگا، اس سے متعلق اور معلومات کی جائیں گی تو پہلے اس چیز کے بارے میں معلومات ہو جائے گی، تب اس کے احکام کا پتہ لگایا جائے گا نا۔ جب کسی چیز کو بذات خود نہ پتہ ہو تو اس کے احکام کیسے پتہ لگائے جائیں گے؟ اسی لیے تمہید کے طور پر بتایا گیا ہے کہ کلمہ اور کلام کے احکام کو جاننا خود کلمہ و کلام کے جاننے پر موقوف ہے، اس لیے کہ کسی چیز کو جان لینے کے بعد ہی اس کے احکام ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے دونوں کی تعریف اور ان کے متعلقات کا جاننا ضروری ہے، اس لیے یہاں ان کی تعریف کی گئی، اور تعریف بتائی گئی کلمہ کی ہی اللفظ المفرد الدال علی معنی مفرد۔ کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جو مفرد معنی پر دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ تو اب مفرد لفظ سے کیا مراد ہے؟ مفرد لفظ سے مراد یہ ہے کہ اس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، یعنی گویا مفرد یہاں مرکب کے بالمقابل استعمال کیا گیا، وہ چاہے مرکب ناقص ہو چاہے مرکب مفید ہو۔ اب جیسے عبداللہ ہے، عبداللہ یہ مفرد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ایک جز ایک معنی اس کے جز پر دلالت کرتا ہے، دوسرا جز دوسرے جز پہ دلالت کرتا ہے۔ لیکن رجل رے جیم لام یہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں سے کوئی ایک حرف رے جیم لام میں سے کوئی حرف مرد کے کسی جز پر دلالت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو مفرد سے مراد، مفرد لفظ سے مراد کہ اس کا جز اس کے معنی کی جز پر دلالت نہ کرے۔
ورنہ اس میں جو ہے کیا نام ہے تثنیہ بھی داخل ہو سکتا ہے۔ رجلان اگر کہو گے تو یہاں وہ کلام نہیں ہے، کلمہ ہے، اگرچہ کہ وہ تثنیہ ہے، تو یہاں واحد اور جمع کے مقابلے میں مفرد نہیں استعمال ہے، یہاں مرکب کے مقابلے میں مفرد استعمال ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چاہے وہ مرکب ناقص ہو چاہے مرکب مفید ہو، تو کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جو مفرد معنی پر دلالت کرے، اور مفرد معنی سے مراد وہ معنی جو کلمہ سے جملہ میں استعمال ہوئے بغیر سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ معنی اس معنی کے مقابلے میں ہے جو ترکیب یعنی جملہ میں استعمال ہونے سے سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مفرد لفظ مفرد معنی پر دلالت کرے۔ مفرد معنی یہ ہے کہ مرکب معنی نہ ہو، جملہ کا معنی نہ ہو، جملے میں استعمال ہونے کے بعد وہ معنی نہ بتلاتا ہو، بلکہ اپنے مفرد معنی پر دلالت کرتا ہو۔ جیسے رجل مفرد ہے، مفرد معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ذہب مفرد ہے، مفرد معنی پر دلالت کرتا ہے۔ الی یہ بھی جو ہے مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، اور مفرد معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر کلمہ کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، اسم، فعل، حرف، اور یہ آپ لوگوں نے بارہا پڑھ لیا ہے۔ اسم فعل کی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ تنقسم الکلمۃ الی 3 اقسام، اسم و فعل و حرف۔ تعریف الاسم، الاسم هو كل کلمۃ تدل بنفسها على معنى۔ ٹھیک ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے۔ اور اس کے معنی کیا کیا ہو سکتے ہیں، کن کن چیزوں پر اسم دلالت کرتا ہے، یعنی کسی انسان پر دلالت کرتا ہے، یا کسی جانور پر، یا کسی پودے پر، یا کسی جماعت پر، یا کسی جگہ پر، یا کسی زمانے پر، یا کسی صفت پر، یا حدث پر۔ حدث معنی کسی کام کا وجود میں آنا، مصادر وغیرہ جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے مفاہیم اسم میں شامل ہوتے ہیں۔ اسم وہ ہے جو دوسرا کلمہ کو ملائے بغیر بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی وہ کسی انسان پر دلالت کرے، یا جانور پر، یا نبات پر، یا جماعت پر، یا مکان پر، یا زمان پر، یا صفت پر، یا مصدر وغیرہ پر۔ ٹھیک ہے، وَلَا تَقْتَرِنُ وَضْعًا بِزَمْنٍ مِّنَ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، اور وضعی طور پر وہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانہ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ یہاں ہم نے قید لگائی ہے وضعًا۔ وضعًا کا مطلب جب اس کلمے کو وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اس وقت اس میں کوئی زمانہ نہ رکھا گیا ہو، اس لیے کہ کبھی کبھی اسم کے اندر بھی زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن وہ زمانہ وضعاً نہیں ہوتا ہے، عارضاً اس میں وہ زمانہ آ جاتا ہے۔ جیسے اسم فاعل کے بارے میں پڑھے ہو کہ اسم فاعل عمل کرتا ہے جب اس میں حال یا استقبال کا زمانہ پایا جائے، تو وہ زمانہ وضعی نہیں ہے، عارضی طور پر اس میں وہ زمانہ آیا ہے۔ اس کلمہ کے ذات میں زمانہ داخل نہیں ہے، اسم فاعل کے اندر جو ہے وہ زمانہ، اس زمانے کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، وہ زمانہ عارضی طور پر اس میں آ گیا ہے۔ لیکن فعل جو ہے تو اسم کے اندر وضعی طور پر زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ وضعی طور پر زمانہ کس میں پایا جائے گا؟ فعل کے اندر پایا جائے گا۔ جیسے رجل، اسد، اب ہم نے جو وہاں مثالیں دی ہیں سمجھنے کے لیے، تو یہاں ہر ایک کی ایک مثال دے دیا ہے۔ رجل یہ انسان کے لیے ہے، اسد مثال یہ حیوان کی ہے، زہرتن یہ نبات کی ہے، حائطن یہ جو جماعت کی ہے، ٹھیک ہے، مکہ یہ مکان کی ہے، شہرن یہ زمان کی ہے، نظیفن یہ صفت کی مثال ہے،
استقلال یہ حدث کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس لیے دے دیا تاکہ اسم کس کس طرح کا ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں طالب علم کے سامنے واضح رہیں، کہ اسم جو ہے انسان پر دلالت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، جانور پر بھی دلالت کرنے والا ہو سکتا ہے، جماعت پر بھی، نبات پر بھی، سب پر، ٹھیک ہے، جس کو کوئی چیز کہا جا سکے۔ اس کے بعد ہے علامات الاسم الممیزۃ لہ، یعنی اسم کی علامتیں، ایسی علامتیں جو اسم کو دوسری چیزوں سے ممتاز کر دیں، ٹھیک ہے، جو علامتیں، جو نشانیاں دوسری چیزوں میں نہ پائی جائیں، فعل میں نہ پائی جائیں، حرف میں نہ پائی جائیں۔ علامات الاسم کثیرۃ، اسم کی علامتیں بہت ساری ہیں، اور آپ لوگوں نے دروس النحویہ میں پڑھا بھی ہے، لیکن اس میں سے جو مشہور ترین جو ہے علامتیں ہیں، اشہرھا خمسۃ، ان میں سے 5 علامتیں سب سے مشہور ہیں۔ منہا اربعۃ لفظیہ، اس میں سے 4 علامتیں لفظی ہیں اور 1 علامت معنوی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 بنیادی علامتیں ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ہی پائی جائے اس کلمہ کے اندر اور کوئی علامت پائی ہی نہ جائے، بقیہ اور جو علامتیں بتائی گئی ہیں وہ ضمنی ہیں، وہ علامتیں ضمنی ہیں لیکن وہ بنیادی نہیں ہیں، ان کے ساتھ ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی علامت پائی جائے گی۔ لیکن یہ 5 علامتیں ایسی ہیں کہ بعض موقعوں پر ان میں سے کوئی ایک ہی علامت پائی جائے گی، وہ ضمنی علامتوں میں سے کوئی علامت ضروری نہیں ہے۔ اب آپ خود دیکھ لو، پہلی علامت کیا ہے؟ جر ہے، دوسری علامت تنوین ہے، اور تیسری علامت ندا ہے، اور چوتھی علامت الف لام ہے۔ یہ 4 علامتیں لفظی ہیں، اور 5ویں علامت جو ہے معنوی ہے، وہ مسند الیہ ہونا ہے، وہ مسند الیہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو یہاں جو ہے ایک شعر میں ذکر کر دیا گیا ہے، بالجر والتنوین والندا وال ومسند للاسم تمییز حصل۔ دیکھو یہاں تیسری صفحہ پر ایک دم آخری لائن میں ابن مالک کی الفیہ ہے، وہ نحو کے قواعد کو انہوں نے 1000 اشعار میں اکٹھا کیا ہے، نظم میں کہا ہے، تو اسی نظم میں سے یہ شعر ہے، بالجر والتنوین والندا وال ومسند للاسم تمییز حصل، کہ یہ 5 چیزیں ہیں، جر کے ذریعے، تنوین کے ذریعے، ندا کے ذریعے، الف لام کے ذریعے اور مسند الیہ ہونے کے ذریعے سے اسم کو تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ 5 بنیادی علامتیں ہیں۔ جیسے مثلا اب میں کہوں مررت بیزیدہ، مررت بیزیدہ، اب یزید یہاں اسم ہے کس بنیاد پر؟ اسم کی جتنی علامتیں تم لوگوں نے پڑھی ہیں اس میں سے کون علامت اس میں پائی جاتی؟ حرف جر صرف ہے، حرف جر اس کے شروع میں ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسی جو ہے علامت ہے جو اس میں پائی جاتی ہے؟ نہیں، مسند الیہ کیسے؟ وہ مجرور جو ہے تو مسند الیہ کیسے ہوگا؟ کوئی علامت نہیں ہے، حتیٰ کہ ان چاروں میں سے بھی کوئی علامت اس کے علاوہ، جر کے علاوہ نہیں پائی جاتی، نہ اس میں تنوین ہے، نہ اس میں الف لام ہے، اور نہ وہ منادا ہے، نہ وہ مسند الیہ ہے، صرف وہ
علامت یہ ہے کہ اس پر حرف جر داخل ہے. تو یہ ایسی بنیادی علامت ہوئی کہ نہیں کہ اگر اس میں سے جر نکال دیا جائے اور پوچھا جائے کہ بے یزیدہ میں کون جو ہے علامت ہے اسم کی، تو کوئی علامت تم کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی علامت ہے بالجر. تو پہلی علامت ہے اس سے پہلے حرف جر ہونا یا مجرور ہونا اس کا، چاہے اس سے پہلے حرف جر ہو چاہے اس سے پہلے مضاف ہو. ٹھیک ہے، وَهُوَ يَشْمَلُ الْجَرَّ بِالْحَرْفِ وَبِالْإِضَافَةِ وَالتَّبْعِيَّةِ، چاہے وہ مجرور ہو حرف جر کے ذریعے چاہے اضافت کے ذریعے، اس لیے کہ مضاف بھی مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، یا وہ تابع ہو متبوع مجرور ہو تو تابع بھی مجرور رہتا ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو اب اسم میں با حرف جر داخل ہے. اللہ جو مجرور ہے وہ اسم اس کی طرف مضاف ہے، اور الرحمن اور الرحیم جو مجرور ہیں وہ اللہ کے صفت ہے، اللہ موصوف ہے، تو موصوف جو مجرور ہے تو صفت بھی مجرور. تو اسم کا مجرور ہونا چاہے وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، چاہے اضافت کی وجہ سے ہو، چاہے تابع ہونے کی وجہ سے ہو، مجرور ہونا یہ بنیادی علامت. ٹھیک ہے، دوسری علامت ہے تنوین. اور تنوین کہتے کس کو ہو؟ وَهُوَ نُونٌ زَائِدَةٌ سَاكِنَةٌ تَلْحَقُ الْآخِرَ لَفْظًا لَا خَطًّا وَيُسْتَغْنَى عَنْهُ بِتَكْرَارِ الْحَرَكَةِ رَفْعًا أَوْ نَصْبًا أَوْ جَرًّا نَحْوُ هَذَا زَيْدٌ وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ. تنوین اس ساکن نون زائد کو کہتے ہیں جو کلمہ کے آخر میں پڑھا تو جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا، نون کی شکل میں نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں حالت رفع و نصب و جر میں حرکت کو مکرر لکھا جاتا ہے. یعنی ضمہ کو دو ضمہ، فتحہ کو دو فتحہ، کسرہ کو دو کسرہ لکھا جاتا ہے، جیسے جا زید رأیت زیدن مررت بزید. ٹھیک ہے، تو یہ تنوین بھی بنیادی علامتوں میں سے ہے. تنوین بھی بنیادی علامتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثلا ھذا کتاب، ھذا کتاب. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے. تو اب کتابن میں جب اس جو ہے تلاش کرو گے تو کون سی علامت تم کو ملے گی؟ تنوین ہی ملے گی ایک نا. اس کے علاوہ نہ تو مجرور ہونا ہے، نہ اس پر الف لام ہے، نہ وہ منادا ہے، نہ مسند الیہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ثانوی علامتیں ہیں جو ہے وہ صفت ہونا، اور جو ہے تائے تانیث متحرکہ کا ہونا، اور جو اور دوسری علامتیں ہیں تثنیہ ہونا اور جمع ہونا، یہ کوئی علامت ہے ھذا کتاب میں؟ تو ایسے حالات پائے جاتے ہیں کہ جہاں تنوین کے علاوہ کوئی اور دوسری علامت نہیں پائی جاتی، تو یہ بنیادی علامت ہوئی کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد ہے تیسری بنیادی علامت ہے ندا. نحو یا زیدو ایا راکبن یا عبداللہ یا طالعا جبلا. ٹھیک ہے، تو اس میں سے زید، راکب، عبداللہ، طالع یہ اسم ہے، اس لیے کہ حرف ندا اس پر داخل ہے، اس لیے کہ افعال اور حروف کو نہیں پکارا جاتا ہے. پکارا جاتا ہے کس کو؟ اسم ہی کو پکارا جاتا ہے نا. تو اب یا زید یا زیدو میں اگر دیکھو گے تو اور کوئی علامت ملے گی؟ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اور یہاں منادا کی جتنی بھی حالت ہو سکتی ہے سب کا ہم نے ذکر کر دیا. اگر منادا جو ہے معرفہ ہو تو وہ رفع کی علامت پر مبنی ہوتا ہے. اگر وہ نکرہ غیر معین ہو تو منصوب ہو جاتا ہے، ایا راکبن.
یا مضاف ہو تو بھی منصوب ہوتا ہے جیسے یا عبداللہ، یا مشابہ مضاف ہو جیسے یا طالعاً جبل. ٹھیک ہے، وہ چیزیں تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ منادا کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور چوتھی علامت وہ الف لام جو تعریف کا ہوتا ہے. الف لام تعریف کا یہ جو ہے چوتھی علامت ہے، اور یہ چوتھی علامت لفظی ہے. ابھی تک جتنی علامتیں پڑھ رہے ہو، چاہے مجرور ہونا یا تنوین یا منادا ہونا یا الف لام اس پر داخل ہونا، یہ چاروں علامتیں لفظی ہیں. چاروں علامتیں لفظی ہیں. اچھا، شروع میں الف لام کا ہونا چاہے وہ معرفہ بنانے کے لیے لایا گیا ہو. الف لام جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. عموماً جو ہے نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے الرجل ہے، رجلن پر الف لام داخل کیا گیا تو وہ معرفہ ہو گیا. یا زائد و لازم ہو، زائد اور لازم ہو. الذی اسم موصول میں جو الف لام ہے وہ تعریف کے لیے نہیں ہے. اسم موصول تو خود معرفہ ہوتا ہے، اس کو ال کے ذریعے سے معرفہ نہیں بنایا گیا. وہ زائد ہے لیکن اس کے ساتھ لازمی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یا وہ زائد غیر لازم ہو. العباس، عباس نام ہے، اس پر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ نہیں بنایا گیا. یہاں وہ جو ہے زائد ہے، تعریف کے لیے نہیں لایا گیا، اور لازم بھی نہیں ہے. الف لام ہٹا کر کے بھی عباس بھی نام رکھا جاتا ہے بغیر الف لام کے، اور العباس بھی رکھا جاتا ہے. تو الف لام چاہے وہ تعریف کے لیے ہو چاہے تعریف کے لیے نہ ہو، وہ کس کے لیے استعمال کیا؟ وہ جو ہے علامت ہوتا ہے اسم ہونے کی. ٹھیک ہے. برخلاف الف لام جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ صرف اسم پر نہیں داخل ہوتا ہے. اسم فاعل اسم مفعول پر تو داخل ہوتا ہے، لیکن وہ فعل پر بھی داخل ہوتا ہے. اس لیے الف لام جو الذی کے معنی میں ہے وہ اسم کی علامت نہیں ہے، وہ اسم کی علامت نہیں ہے. برخلاف الموصولہ کے، اس لیے کہ یہ اسم میں بھی آتا ہے، جیسے جاءنی الضارب ای الذی ہوا ضارب، تو الف لام الذی کے معنی میں ہے. اور فعل میں بھی آتا ہے، جیسے شاعر کا قول ما انت بالحکم ترضى حکومته، ما انت بالحکم ترضى حکومته، کہ تو ایسا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے کہ جس کے فیصلے کو پسند کیا جائے. ما انت بالحکم الذی، ال جو ہے ترزا جو فعل ہے اس پر ال داخل ہے، اور یہ الذی کے معنی میں ہے. اے ما انت بالحکم الذی ترزا حکومتہ، تو ایسا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے جس کے فیصلے کو پسند کیا جائے. تو یہاں الف لام کس پر داخل ہے؟ فعل پر. تو الف لام جو الذی کے معنی میں اسم موصول ہوتا ہے وہ اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، اسم فاعل اسم مفعول پر بھی اور فعل پر بھی، اس لیے وہ اسم کی علامت نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو اور ال ہے وہ اسم کی علامت ہے. تو یہ چار بنیادی لفظی علامتیں ہیں جس سے ہم کسی کلمہ کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کلمہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جو ہے پانچویں علامت جو معنوی ہے وہ رہنے دو، اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، اور ٹائم کا آدھا گھنٹہ روزانہ انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.